بہن نے اگر آپ کے کہنے پر یا پریشر دینے کی وجہ سے حق کو معاف کیا تو آپ نہیں بچیں گے. پھر دنیا میں تو زندگی گزار لیں گے, آخرت میں لازمی پکڑ ہوگی. اگر بیوی خود سے اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی دھمکی کے وہ معاف کرتی ہے تو اس کی مرضی ہے. حقوق ادا کریں سب کے, جس کا جتنا حق ہے اس کو اس کا حق دیں. بیوی کا حق ہے تو بیوی کو حق دیں, والدہ کا حق ہے والدہ کو حق دیں. والدین کو بھی چاہیے کہ جو بچوں کا حق ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے. اکثر بہن کا حق مار دیا جاتا ہے, بہن کا حق لے لیا جاتا ہے. وہ بہن کیا کرے گی, اس کا کیا کرنا ہے, آپ کیا کریں گے؟ بہن کچھ نہیں کرے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی کسی کام کی ہے وہ, تو بہن کی بھی کسی کام کی آ جائے گی. شریعت نے حد مقرر کی ہے, حق دیا ہے شریعت نے بہن کو بھی. بھائی کو 2 حصہ ملے گا والد صاحب کے میراث سے, 2 حصہ بھائی کا ہے تو 1 حصہ بہن کا بھی ہے. اس میں ہمارے معاشرے میں بہن کے حصے کو ختم کر دیا جاتا ہے. بہن کیا کرے گی؟ بہن نے کیا کرنا ہے؟ معاف کروا دیا جاتا ہے. معاف کر دے بھائی, تو کیا کرے گی زمین کا, تو کیا کرے گی فلاں حق کا. بہن نے اگر آپ کے کہنے پر یا پریشر دینے کی وجہ سے حق کو معاف کیا تو آپ نہیں بچیں گے. پھر دنیا میں تو زندگی گزار لیں گے, آخرت میں لازمی پکڑ ہوگی. لازمی پکڑ ہوگی آخرت میں. زبردستی معاف کروانا, یہ معاف کروانا تھوڑی ہوتا ہے. بیوی کا مہر معاف کروایا جاتا ہے, زبردستی معاف کروایا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ مہر میں لکھوایا جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ. دینے صرف 5,000 ہوتے ہیں, 20,000 دینا ہوتا ہے. صرف لکھوایا جاتا ہے 1,20,000. 6 تولہ سونا لکھو, چاندی لکھو, بس لکھو صرف. دینا تو ویسے بھی نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. انتہائی غلط طریقہ ہے. جو آپ نے لکھوا دیا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. اگر بیوی خود سے اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی دھمکی کے وہ معاف کرتی ہے تو اس کی مرضی ہے. اگر معاف نہیں کرتی وہ زبردستی دھمکی دے کر, پریشر دے کر معاف کرواتے ہیں تو یہ معاف نہیں ہوگا. یہ معاف نہیں ہوگا. آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ساری زندگی پڑی ہے, ادا کرتے رہے تھوڑا تھوڑا, لیکن لکھواتے وقت اتنا ہی لکھوائیں جتنا دینا ہے. 1,00,000 دے سکتے ہیں مہر میں, لکھوائیں ضرور, لیکن ادا بھی کریں. معاف کروانے کی نیت سے نہ لکھوائیں, دینے کی نیت سے لکھوائیں. وہ عورت ذات ہے, لڑکی ہے, وہ شوہر کی محبت میں یا کچھ اور سوچ کر بھی معاف کر دیتی ہے. چلو یار کوئی بات نہیں, آپ ساری زندگی اس پہ خرچ کریں. آپ یہ تانا نہیں دے سکتے اس لڑکی کو کہ ساری زندگی میں نے تو تجھ پر خرچ کیا ہے, میرے پیسے تھے. ٹھیک ہے آپ کے پیسے تھے, لیکن اس کا مہر اپنی جگہ برقرار ہے. اس کا مہر اپنی جگہ برقرار ہے. آپ ساری زندگی مہر سے, ظاہر سی بات ہے 10 گنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے بیوی پر. مہر خدا اگر لکھوایا ہے, مہر 25,000 لکھوا لیا ہے, اب ظاہر ہے کتنے ہزار خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ 25,000 برقرار ہے, وہ دینے ہیں اس لڑکی کو. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لاکھوں خرچ کر دیے میں نے تم پر, ہر مہینے 25,000 ویسے ہی چلے جاتے تھے تمہارے اوپر. کوئی بات نہیں, بیوی ہے, لیکن وہ 25,000 برقرار ہے. وہ نہیں ادا کریں گے تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کو. اللہ پوچھیں گے. اللہ یہ نہیں پھر آپ سے کہیں گے چلو کوئی بات نہیں, تم نے تو کئی لاکھوں روپے خرچ کر دیے, 25,000 کی کیا بات ہے. نہیں, یہ شریعت نے مقرر کیا ہے. مثال کے طور پر فرض نماز ہے, دن کی 5 نمازیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آپ دن کی 1 نماز چھوڑتے ہیں مثال کے طور پر, عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں, آپ مسلسل چھوڑ رہے ہیں, لیکن آپ راتوں کو نفلیں پڑھ رہے ہیں.
دن بھی کبھی ٹائم مل جائے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور رات کو بھی نفل نمازیں پڑھے جا رہے، تو اللہ یہ نہیں فرمائیں گے چلو کوئی بات نہیں، وہ عصر کی نماز چھوڑ دی تھی اور اتنی نفل نماز تو آپ کے پاس ہے، کوئی بات نہیں چلو نکل جاؤ. نہیں، وہ جو عصر نہیں پڑھی نا اس کی